پچھڑے والے واقعے کا ایک دوسرا پہلو جو نہایت قابل غور ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے مزاج اور طبیعت میں زیب و زینت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ بھلا جو زیورات میں پلی بڑی ہے وہ فی الخصام غیر مبین، وہ بحث کرنے میں، جھگڑا کرنے میں ظاہر ہے، وہ فصاحت و بلاغت نہیں رکھتی جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے۔ جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک کمزوری قرار دیا ہے۔ دین اسلام مرد ہو یا عورت اس کے جذبات کو کچلتا نہیں ہے، بلکہ اس کو صحیح رخ دیتا ہے۔ اسلام نے زینت کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ اس کو جائز رکھا ہے، لیکن اس کی حدود و قیود مقرر کر دی ہیں تاکہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلے عورت کو یہ بتا دیا کہ کن کن لوگوں کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، جیولری پہننا، میک اپ کرنا، یہ عورت کی فطرت کے اندر ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کے دین کے خلاف ہو یا اس سے اس کا دین متاثر ہوتا ہو۔ دیندار ہوتے ہوئے بھی زیب و زینت اختیار کرنا یہ عورت کا حق ہے، لیکن اس کی قیود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ شوہر ہے، محرم رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، گھر میں رہتے ہوئے گھر کی چار دیواری کے اندر وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ شریعت اسے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ باہر نکل کر اپنے کام کاج کرے یا کسی ضرورت کے تحت آئے جائے۔ اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں اس کے اوپر لگا دیں، کچھ مردوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی چادر اوڑھ کر نکلیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ شریف زادی جا رہی ہے، یہ معزز خاتون ہے، اور اسے کوئی شخص جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ یہ قید لگا دی کہ جو کپڑے باہر پہن کے جانے ہیں وہ ایسے ہوں کہ وہ اس زینت کو چھپانے والے ہوں، وہ زینت جو ہے اس کو ظاہر کرنے والے نہ ہوں۔ پھر اس کے باوجود دو پابندیاں اور لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مردوں کے اوپر ایک اور عورتوں کے اوپر بھی، کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مرد جو ہے انہیں کھلی چھٹی نہیں ہے، اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے ضرورت کے تحت تو مردوں کو چاہیے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، بچا کے رکھیں اپنی نگاہیں، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اور مومن عورتوں کو بھی یہی حکم دیا کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتیں صرف یہ نہیں کہ چادر پہن لیں یا برقع پہن لیں تو کافی ہے، بلکہ اپنی نگاہوں کو بھی پاکیزہ رکھیں، اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھیں، اور اپنی عصمت اور عزت کی بھی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا خرجت المرأة، جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، بھلے وہ اپنے کام کے لیے نکلتی ہے، استشرف الشیطان، شیطان اس کا پورا پیچھا کرتا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں میں مزین بھی کرتا ہے، اور اس کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے مردوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسے یہ دھیان رکھ کے نکلنا چاہیے کہ شیطان جو ہے اس کے باہر نکلنے پہ اپنی چال چلے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اس کا ایک طریقہ کار بھی بتا دیا۔ فرمایا کوئی عورت خوشبو لگا کے اس انداز سے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے کہ راہ گزرنے والا اس کی خوشبو کو محسوس کرے اور اس کے دل کے اندر اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی رغبت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے سخت الفاظ فرمائے، فرمایا امرأۃ استعطرت، وہ خاتون جو خوشبو لگاتی ہے اور پھر خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ قَضَا وَقَضَا، وہ ایسی ہے یعنی بدکار ہے، گویا کہ جس کے گھر سے نکلنے کا انداز یہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے اور ان باتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ باہر نکلتے ہوئے زینت جو ہے اس کو چھپا کے نکلنا چاہیے، نہ کہ زینت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور فیشن کے نام پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے راہ روی آ گئی ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہم بڑے ہی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بے راہ روی کی طرف جو ہے وہ ہر آنے والا دن ایک نیا قدم جو ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، قرآن نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ حیا کی تعلیمات ہیں۔ جس لباس سے بھی، جس انداز سے بھی معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ ملے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ جو لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشروں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس لیے ہمیں اپنے حجاب، اگر شریعت نے اگرچہ ان کی اجازت دی ہے زیب و زینت کی، لیکن اس کی حدود شریعت نے متعین کر دی ہیں کہ آپ اپنے باپ کو دکھائیں اچھے کپڑے پہن کے، اپنے بھائی کو دکھائیں، اپنے جو ہے وہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے آپ جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کریں۔ مرد میاں اور بیوی کی جو زینت ہے وہ ایک مخصوص، اللہ رب العزت نے ان کو ایک دوسرے کے حقوق دیے ہیں، تو اس سے ہٹ کے بھی گھر میں اچھے کپڑے پہننا، زیب و زینت کرنا، یہ عورت کا حق ہے اور اسے یہ حق ملنا چاہیے۔ لیکن سرے بازار اور سڑکوں کے اوپر جب ہماری بچیاں نکلیں، ہماری بہنیں نکلیں، تو انہیں اس لباس کے اندر نکلنا چاہیے جس لباس سے ان کی شرافت اور ان کی پاک دامنی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں بہنوں کی اللہ تعالیٰ عصمتوں اور عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور پاک دامنی والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔